مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد پھر سے مجھے ایک اور مصیبت میں پھنسا دیا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی مدد وہی لوگ کرتے ہیں جو خود پریشان ہوتے ہیں۔ جن کے اندر سکون ہوتے ہیں ان کو کسی کی پریشانی سے کیا۔ اور وہی بات کہ جیسے ہی میں نے اس کچرے کے ڈبے سے اس چیز کو اٹھا کر گلے سے لگایا تو یہ نہیں سوچا تھا کہ کوڑے سے ملنے والی ایک چیز کی وجہ سے میری صرف موجودہ حالت نہیں بلکہ پوری زندگی بدل جائے گی۔ ایسی بھی کیا چیز تھی یہ جان کر تو آپ لوگ حیران ہی رہ جائیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو سارے ہسپتال والے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا ہسپتال سجدے میں گر چکا تھا، اور جب میں نے اپنے کندھے پر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر کسی کا میری زندگی کی کہانی ہمیشہ سے ایک جدوجہد کی کہانی رہی ہے۔ میری ماں جو کہ ایک نہایت محنتی اور صابر عورت تھی نے مجھے اپنی باہوں میں سنبھالا، اپنے خون پسینے سے میری پرورش کی۔ وہ ایک بوڑھی ماں تھی جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ میرے لیے قربان کیا۔ ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کتنے گھرانوں کے چولہوں کا دھواں بسا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمیں زندہ رکھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اب ان کا جسم وہ قوت کھو چکا تھا۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور ان کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ میں ہمیشہ ان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتی تھی۔ میرا خواب تھا کہ ان کی زندگی کے آخری دن سکون اور راحت کے ہوں، لیکن وقت میرے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے میں ہمیشہ بخل سے کام لیتا رہا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کی طبیعت مسلسل خراب تھی۔ وہ کمزور ہو چکی تھی اور اکثر بخار یا درد کی شکایت کرتی تھی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کے پاس انہیں لے جانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بیماری کی جڑ تک کوئی پہنچ نہ سکا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایک خاص ٹیسٹ کرایا جائے۔ میں نے دل پر جبر کر کے یہ قدم اٹھایا، اور جب رپورٹ سامنے آئی تو میرا دل دھک دھک سے رہ گیا۔ میری ماں کو کینسر تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ہم تو وہ لوگ تھے جن کی زندگی پہلے ہی مسائل کی کہانی تھی۔ پیسے ہمارے پاس ہمیشہ کم رہے، خواب ہمارے لیے ہمیشہ ادھورے رہے، اور زندگی ہمیشہ کسی نہ کسی قربانی کا مطالبہ کرتی رہی۔ کینسر کا مطلب تھا کہ میری ماں، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ میری خوشیوں کے لیے وقف کیا، اب مجھ سے دور چلی جائے گی۔ میرے پاس نہ تو اس کا علاج کرانے کے وسائل تھے اور نہ ہی اتنی ہمت کہ اس بیماری کا سامنا کر سکوں۔ یہ احساس کہ میری ماں جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہر دن ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بیماری کا سامنا کرنا، ان کی تکلیف کو دیکھنا اور ان کے لیے کچھ نہ کر سکنا میری روح کو کھا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی اذیت ہے جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے ان کی موت سے پہلے ہی میں ان کے بچھڑنے کا ماتم بنا رہی ہوں۔ زندگی کی تمام تر مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود میری زندگی میں ایک روشنی تھی، ایک امید، اور وہ زبیر تھا۔ زبیر نہایت ذہین اور محنتی انسان تھا۔ ہمارے محلے کے اسکول میں اچھی پوسٹ پر کام کرتا تھا اور ساتھ ہی چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتا تھا۔ وہ غریب تو نہیں تھا لیکن امیر بھی نہیں تھا۔ میری اس سے ملاقات اس اسکول میں ہوئی جہاں میں ٹیچر تھی۔ وہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتا اور ہر بات میں میرا خیال رکھتا۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے محلے میں مشہور تھی اور زبیر میری اسی خوبی کا دیوانہ تھا۔ لیکن زبیر صرف خوبصورتی کا پرستار نہیں تھا، اس کے خواب کچھ اور ہی تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم دونوں مل کر کمائیں گے، مل کر زندگی بنائیں گے، پہلے اپنا گھر بنائیں گے، پھر گاڑی خریدیں گے، اور ایک دن ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش ہوں گے۔ اس کے خواب بہت بڑے نہیں تھے، لیکن اس کے خوابوں میں ایک یقین اور عزم ضرور تھا۔ ہماری محبت کسی فلم یا ڈرامے جیسی نہیں تھی، نہ ہی وہ بے ساختہ محبت ہے جس میں جذبات کا طوفان ہوتا ہے۔ یہ محبت ایک فیصلہ تھی، ایک وعدہ تھا کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے جئیں گے اور زندگی کی ہر مشکل کو ساتھ مل کر جھیلیں گے۔ زبیر کا یہ کہنا کہ اسے میری جیسی لڑکی کی تلاش تھی میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے وہ لڑکی چاہیے تھی جو میرے خوابوں کو سمجھے، جو میرے ساتھ مل کر زندگی کے ہر امتحان کا سامنا کرے، نہ کہ کسی امیر آدمی کے پیچھے بھاگے۔ لیکن زبیر کی باتوں میں ایک کمی تھی جو مجھے اکثر محسوس ہوتی تھی۔ اس کے خواب ہمیشہ ہمارے بارے میں ہوتے تھے، لیکن ان میں میری ماں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں میری دنیا تھی اور اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے زبیر کو کئی بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب ہمیشہ مبہم ہوتا۔ وہ کہتا ہم دونوں اپنی محنت سے سب کچھ بنائیں گے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ماں بھی ہمارے ساتھ رہے گی،
یا اس کی زندگی کا حصہ ہوگی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کو کینسر ہے تو میں نے سب سے پہلے زبیر کو یہ خبر دی۔ میری امید تھی کہ وہ میری تکلیف کو سمجھے گا، میرا سہارا بنے گا اور مجھے کسی طرح تسلی دے گا۔ لیکن زبیر کا رد عمل میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے کہا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں نے اپنی ساری زندگی سکون سے گزاری ہے۔ آج کل تو لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک دھچکے کی مانی تھے۔ ماں جیسا رشتہ تو دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں کی محبت بے غرض اور لامحدود ہوتی ہے۔ اسے کھونے کا تصور ہی میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن زبیر کی باتیں جسے میرے درد کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے لیے یہ شاید ایک عام سی بات تھی، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ تھا۔ زبیر نے میرے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ خوبصورت ضرور تھے، لیکن وہ خواب صرف ہماری زندگی کے بارے میں تھے۔ میری ماں جنہوں نے میری زندگی کی بنیاد رکھی تھی، ان خوابوں میں کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ زبیر میری دنیا کو نہیں سمجھتا۔ وہ میری محبت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میری ماں کی اہمیت کو نہیں۔ میں اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن دل میں خلا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تسلی کی ضرورت تھی، کسی کے کندھے کی ضرورت تھی جہاں میں اپنے آنسو بہا سکوں، لیکن زبیر کی باتوں نے میرا دکھ کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا۔ مجھے وہ سکون نہ مل سکا جس کی میں امید کر رہی تھی۔ شاید زبیر میری تکلیف کو کبھی بھی مکمل طور پر سمجھ نہ سکے، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک نیا زاویہ سوچنا شروع کیا۔ میری ماں کی زندگی ہمیشہ ایک مثال رہی تھی، محنت، قربانی اور صبر کی۔ انہوں نے میری پرورش ایسے حالات میں کی تھی جہاں ایک وقت کا کھانا بھی خواب جیسا لگتا تھا۔ ان کی تعلیمات اور محبت نے مجھے مضبوط بنایا تھا، لیکن ان کی نصیحتیں اکثر میرے فیصلوں کو زبیر کے تابع کر دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹی، ہم اس دنیا میں اکیلے ہیں، تمہارا باپ زندہ نہیں اور لوگ ہمیں ہر طرح کی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو اور باہر جا کر کام کرتی ہو، لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زبیر نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مرد وہی عورت پسند کرتا ہے جو اس کی بات مانے، اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس لیے ہمیشہ اسے خوش رکھنا۔ یہ الفاظ میرے دل و دماغ پر ایک بوجھ کی طرح تھے۔ زبیر جو کچھ کہتا میں اسے مان لیتی، شاید ماں کی نصیحتوں کی وجہ سے، یا شاید اس خوف سے کہ کہیں زبیر مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن ماں کی بیماری نے میرے اندر کی اس سکوت کو توڑ دیا۔ مجھے بولنا ہی پڑا۔ میں نے زبیر سے کہا، تمہارے سارے خواب اور پلان ایک طرف رکھو، اس وقت مجھے صرف ایک بات کی فکر ہے اور وہ ہے میری ماں کا علاج۔ زبیر کا رویہ غیر متوقع نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں میرے دل کو چھوٹی چھڑیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ بولا، تم علاج کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ سنبل، تمہیں حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ تمہاری ماں کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال تو ہو ہی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، تو پھر انہوں نے اپنی زندگی جی لی ہے، شوہر تھا ان کا، تم ان کی زندگی میں تھی ایک اچھی بیٹی، یہ کم نہیں ہے؟ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے جواب دیا، انہوں نے اچھی زندگی نہیں گزاری، ان کی زندگی ہمیشہ قربانی اور تکلیفوں سے بھری رہی، لیکن زبیر جیسے میری بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بولا، پھر بھی سنبل، 63 سال کم نہیں ہوتے، آخری وقت میں ان کی خدمت کرو اور ثواب کما، کیونکہ تم جانتی ہو کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے اور تمہارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ تم نے خود کہا کہ یہ کینسر 4 سٹیج پر ہے۔ زبیر کی باتوں نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ شاید وہ حقیقت پسند تھا، شاید اس کی باتوں میں کوئی وزن تھا، لیکن میری ماں کی تکلیف کو دیکھ کر میں اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ رات کو درد سے تڑپتی ہے تو کیا میں ان کے لیے درد کی دوا بھی نہ لوں؟ میں نے احتجاج کیا، ایک ہسپتال ہے جہاں مفت علاج ہوتا ہے، میں وہاں جا کر بات کروں گی۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا، وہ ہسپتال صرف جوان لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نہیں جنہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہو۔ اگر وہاں کوئی 40 سال کا شخص جائے تو وہ شاید اسے جگہ دے دے، لیکن تمہاری ماں کے لیے نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بات میں حقیقت ہے۔ ان ہسپتالوں میں واقعی لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے جو ابھی اپنی زندگی کے عروج پر ہیں۔ لیکن کیا میری ماں کا حق نہیں تھا؟ کیا ان کی زندگی کی قربانیوں کا بدلہ یہ تھا کہ اب انہیں درد میں چھوڑ دیا جائے؟ میرے دل میں کشمکش تھی، ایک طرف زبیر کی حقیقت پسندانہ باتیں تھیں اور دوسری طرف میرا جذباتی تعلق اپنی ماں سے۔ میں جانتی تھی کہ علاج کروانا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوشش بھی نہ کروں۔ زبیر کی باتوں نے مجھے احساس دلایا کہ شاید وہ میرے اور میری ماں کے درمیان کبھی پل نہیں بن سکتا۔ اس کی دنیا میں ماں کی جگہ نہیں تھی، وہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔
لیکن میرا ماضی، میری ماں، میری شناخت سب کچھ نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی ماں کے لیے آخری حد تک جاؤں گی۔ شاید میں زبیر کے خوابوں کو پورا نہ کر سکوں، لیکن اپنی ماں کی خدمت کرنا میری اولین ترجیح تھی۔ ان کی زندگی میں سکون لانے کے لیے میں اپنی جان لڑا دوں گی، چاہے اس کے لیے زبیر کی ناراضی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ زندگی کے اس موڑ پر مجھے احساس ہوا کہ زبیر کے ساتھ میرا رشتہ یک طرفہ تھا۔ وہ اپنے خوابوں اور نظریات کے دائرے میں مقید تھا، جبکہ میری دنیا میری ماں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ مجھے ان کی خدمت اور محبت میں سکون ملتا تھا، اور یہی سکون میری زندگی کا مقصد تھا۔ زبیر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اس سے مدد ہی نہیں مانگی تھی۔ شاید اس کے دل میں کہیں یہ خیال آیا ہو کہ میں اس سے توقع کر رہی ہوں، اس لیے اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا، سنبل، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری ماں سے نہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں تمہاری ماں کے علاج میں مدد کروں۔ اس کی بات سنتے ہوئے میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے طنزیہ ہنسی ہنسی جو میرے اندر کے دکھ اور غصے کا عکس تھی۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ شاید وہ سمجھ نہیں پایا کہ میری ہنسی کس چیز پر تھی، اس کے الفاظ پر یا شاید اپنی قسمت پر۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے جانا ہے، امی کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ جب میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، سنبل، تم مجھے محبت کرتی ہو نا؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ اکثر پوچھا کرتا تھا اور جس کا جواب میں ہمیشہ ہاں میں دیتی تھی، لیکن اس بار میری زبان خاموش رہی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سر جھکایا اور کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے زبیر، مجھے جانا ہوگا۔ میری خاموشی نے شاید زبیر کو کچھ حد تک ناراض کیا، لیکن اس وقت میرے دل و دماغ پر بس ایک ہی سوچ حاوی تھی، میری ماں کی تکلیف اور اس کا علاج۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں یا کہاں جا رہی ہوں، لیکن ایک بات طے تھی، میری ماں میری اولین ترجیح تھی۔ زبیر جیسا بھی تھا، وہ ایک سیدھا آدمی تھا، اپنی بات دل میں چھپانے والا نہیں۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ دھوکہ دیا، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ لیکن اس وقت میری دنیا زبیر کے خوابوں اور محبت سے بہت دور تھی۔ میری ماں نے میرے لیے زندگی کی ہر مشکل اٹھائی تھی، اور آج جب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی، میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، کوڑا تک اٹھایا، لیکن مجھے ہمیشہ عزت سے رکھا۔ ہم کبھی خاندانی نوکر نہیں تھے، لیکن حالات نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ اور آج جب ان کی زندگی کی قیمت 70 لاکھ روپے بتائی گئی تو یہ بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ میں نے ہر ممکن ذریعے سے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی، رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے، حتیٰ کہ اجنبیوں سے بھی مدد مانگی، لیکن جو جواب ملا وہ صرف وعدے تھے یا صاف انکار۔ میں ہسپتال پہنچی، لیکن وہاں کی حقیقت میری سوچ سے بھی زیادہ تلخ تھی۔ دوائیں، ٹیسٹ اور علاج سب اتنے مہنگے تھے کہ میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ مجھے وہاں کے عملے نے کہا، جاؤ پہلے پیسوں کا انتظام کرو۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں ہسپتال کے باہر ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں کوڑا پھینکا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ عام طور پر نہیں آتے تھے، اس لیے وہاں میں اپنی بے بسی کو چھپا سکتی تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا، جیسے ساری دنیا میرے خلاف ہو چکی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے، اور میں نے خود سے سوال کیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا غربت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھے اور کچھ نہ کر سکے؟ میری ماں کی صورت میرے ذہن میں بار بار آتی رہی، ان کی راتوں کی تڑپ، ان کا درد اور ان کا صبر، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے اپنی مٹھی میں زمین سے مٹی اٹھا کر خود سے کہا، مجھے کچھ کرنا ہوگا کسی بھی طرح، یہ زندگی کا سوال ہے اور میں اپنی ماں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ زبیر کی باتیں یاد آ رہی تھی، اس کا کہنا تھا کہ میری ماں نے اپنی زندگی جی لی ہے اور اب یہ وقت ان کی خدمت کا ہے، لیکن زبیر کو کیا معلوم کہ ایک بیٹی کے لیے ماں کا وجود کتنا اہم ہوتا ہے۔ وہ وجود جس نے زندگی کے ہر مشکل کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہو، وہ کیسے بے وقت ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ زبیر اور میری دنیا ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ جہاں اس کی محبت میرے لیے محدود تھی، وہاں میری محبت اپنی ماں کے لیے لامحدود تھی۔ شاید یہی فرق ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس زبیر کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، میں اپنی ماں کو بچانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں اسی گندگی اور تنہائی میں بیٹھی رہی، خود سے باتیں کرتی رہی اور اپنی زندگی کی سب سے بڑے امتحان کے بارے میں سوچتی رہی۔
میں نے جیسے ہی ہسپتال کے باہر اس کوڑے کے ڈھیر سے اٹھنے کا ارادہ کیا، اچانک ایک نرس آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی بالٹی اٹھا رکھی تھی، جسے اس نے ڈمپسٹر میں خالی کر دیا۔ کوڑے کی گرنے کی آواز اور اس سے اٹھنے والی بدبو نے میری حالت مزید خراب کر دی۔ نرس وہاں سے بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی اور میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، اس بدبو کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں بس یہی خیال تھا کہ اب مزید یہاں رکنا ممکن نہیں، یہ جگہ میری تکلیفوں کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہسپتال کے اندر جا کر ڈاکٹر کو صاف صاف کہہ دوں کہ میرے پاس علاج کے لیے مطلوبہ پیسے نہیں ہیں، اپنی ماں کو واپس لے کر چلی جاؤں گی اور کہیں مدد تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ جیسے ہی میں اٹھنے لگی اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ یہ کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی، میرے قدم جمنے لگے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میرا ذہن تھکانا اور پریشانی کی وجہ سے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن جب آواز دوبارہ سنائی دی تو میرے شک دور ہو گئے۔ یہ آواز واقعی کسی نومولود بچے کے رونے کی تھی، اور وہ آواز کوڑے کے ڈھیر سے آ رہی تھی۔ میں نے دل پر قابو پاتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اور ڈمپسٹر کے قریب پہنچ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس تھا۔ جیسے ہی میں نے جھک کر کوڑے کی طرف دیکھا، میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ سردی اور خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، یہ بچہ یہاں کیسے آیا؟ کون اسے یہاں چھوڑ گیا؟ میرے دل میں ایک عجیب سی بے قراری پیدا ہو گئی۔ بچے کے ننھے سے جسم کو دیکھ کر میرا دل بھرا۔ میں نے فوراً اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ کوڑے کی بدبو اور گندگی کے باوجود اس معصوم کی حالت دیکھ کر میری ہمت بڑھ گئی۔ میں نے اسے آہستہ سے اٹھایا اور اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ بچہ اب بھی رو رہا تھا اور اس کی آواز میرے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی ہو جو اس بچے کے بارے میں جانتا ہو، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ نرس بھی وہاں سے واپس جا چکے تھے اور ہسپتال کے اس حصے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ یہ بچہ کسی نے جان بوجھ کر یہاں چھوڑا ہے، کیا یہ کسی کی غلطی کا نتیجہ ہے، اور اگر میں اسے ہسپتال لے کر گئی تو کیا وہ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ لیکن ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اس وقت میری اولین ترجیح اس معصوم کی حفاظت کرنا تھی۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، اس کی ننھی سی شکل دیکھی اور سوچا کہ شاید اس کی زندگی مجھے کوئی نیا راستہ دکھانے والی ہے۔ اب میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا میں اسے ہسپتال کے عملے کے حوالے کروں یا اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ ہسپتال کے باہر اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے جب میں نے بچے کو اٹھایا اور اسے اپنی چادر میں لپیٹ لیا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف ماں کے علاج کی فکر، دوسری طرف اس معصوم بچے کی زندگی کا سوال۔ میرے قدم تیزی سے گلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بچے کو ہسپتال کے عملے کے حوالے کر دوں تو شاید وہ اس کا مناسب خیال نہ رکھ سکے۔ وہ لوگ جو بچے کو اس حالت میں چھوڑ سکتے ہیں، ان سے مزید کسی ہمدردی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ میری ماں کے مسائل اپنی جگہ، لیکن اس ننھی جان کو اس طرح چھوڑ دینا میرے ضمیر کو گوارا نہیں تھا۔ راستے بھر میری نظریں پیچھے تھی، اس خوف میں کہ کہیں کوئی مجھے بچے کے ساتھ دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی میں ایک گلی سے دوسری گلی کی طرف مڑی، میری نظر ایک گاڑی پر پڑی جو خاموشی سے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ گاڑی آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی تو مجھے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھائی اور گلیوں کے بیچ غم سے گزرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل خوف اور حیرانی کے عجیب امتزاج میں تھا۔ بچے کو چادر سے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ بہت کمزور سا لگ رہا تھا، لیکن اس کی شکل میں ایک خاص معصومیت تھی جو میرے دل کو پگھلا رہی تھی۔ ماں نے کبھی میرے بچپن کے کچھ کپڑے سنبھال کر رکھے تھے۔ میں نے وہ کپڑے نکالے اور بچے کو پہنا۔ وہ کپڑے اس پر بالکل فٹ آ رہے تھے۔ ابھی میں یہی سب کچھ کر رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جیسے دروازہ نہ کھولا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ میں گھبرا گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟
میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے وہی گاڑی والا شخص کھڑا تھا جسے میں راستے میں دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پریشانی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم نے کیا اٹھایا کوڑے سے؟ میں نے حیرانی سے کہا، آپ کو اس سے کیا؟ یہ میرا معاملہ ہے۔ لیکن وہ ضد پر اڑا رہا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن مختصر یہ کہ میرے خاندان والوں نے خاندانی دشمنی میں میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ مر چکی ہے، لیکن اس کی اولاد زندہ تھی۔ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ میری بیوی اسی ہسپتال میں تھی جہاں تم کوڑے کے پاس تھی۔ خدا کے لیے بتاؤ کہ تم نے کیا اٹھایا؟ مجھے اس کی باتوں سے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی کہ شاید یہ بچہ اسی کا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے بچے کے بارے میں بتا دیا اور بچہ اسے دکھایا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا وہ رونے لگا۔ اس نے بچے کو گلے لگایا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی اور دکھ کا امتزاج تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب آپ اپنا بچہ لیجئے، وہ آپ کا ہے اور آپ اسے بہتر حفاظت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس نے فوراً منع کر دیا، نہیں، میں اپنے بچے کو نہیں لے جا سکتا۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ زندہ ہے تو وہ اسے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہوگا، لیکن میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ زندہ رہے، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک موٹی رقم نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ تمہارے اور بچے کے لیے ہے، اسے اپنا بچہ سمجھو اور میں کبھی کبھار تم سے ملنے آ جاؤں گا، لیکن یہ راز کسی کو مت بتانا۔ اس نے میرا پتہ پوچھا تاکہ وہ آئندہ مجھ سے رابطہ کر سکے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑی حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ہاتھ میں موجود رقم کو گنا تو وہ 1,00,000 روپے تھی، وہ بھی 5,000 کے نوٹ۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی رقم دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بچے کے لیے کچھ ضروری سامان خریدا، اسے صاف ستھرا کیا اور فیڈر میں دودھ ڈال کر پلایا۔ بچے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ اب پرسکون تھا اور خاموشی سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہمسائے کے پاس چھوڑا اور ماں کو ہسپتال سے واپس لینے کے لیے چلے گئے۔ ماں کا جو فوری علاج ہونا تھا وہ پیسے سے ہو گیا اور ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے ماں کو بچے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران تھی کہ میری زندگی میں یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی۔ ماں نے کہا، یہ خدا کی طرف سے کوئی امتحان ہے یا انعام، لیکن جو بھی ہے ہمیں اس معصوم کا خیال رکھنا ہوگا، شاید اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ میرے دل میں عجیب سی ہمت اور اطمینان پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بچے کی زندگی کے لیے جو بھی مشکلات آئیں گی میں ان کا سامنا کروں گی۔ یہ بچہ میری ذمہ داری بن چکا تھا اور اب مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ رات کی خاموشی میں ماں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ مننے کے لیے لوری گا رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے نیا تھا۔ ماں جو ہمیشہ بیماریوں اور درد کی شکایت کرتی تھی اب پوری رات جا کر اس ننھے بچے کا خیال رکھ رہی تھی۔ ان کا سارا دھیان مننے پر تھا۔ وہ اس کی ننھی انگلیاں سہلاتی، کبھی اس کے گالوں کو چومتی اور کبھی ہلکے ہاتھوں سے اس کے جھولے کو ہلاتی۔ ماں کی طبیعت میں یہ غیر معمولی تبدیلی میرے لیے باعث حیرت تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے درد کی شکایت کیا کرتی تھی آج بالکل مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ ہمارے گھر کے لیے برکت بن کر آیا ہے، اب مجھے اپنے درد کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ ماں نے بچے کا صاف ستھرا رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے اپنے تجربے کا بھرپور استعمال کیا۔ بچے کو پیمپر پہنایا، گرم دودھ فیڈر میں ڈال کر پلایا اور اس کے ننھے کپڑے دھوئے۔ میں نے ماں سے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں؟ ماں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا یہ بچہ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا تحفہ ہے، اس کا خیال رکھنا بھی تو ایک عبادت ہے۔ اور دیکھو اس بچے نے میری طبیعت کو کتنا بہتر کر دیا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ جبار صاحب نے جو پیسے دیے تھے وہ میں نے بچے اور ماں کے علاج پہ خرچ کیے۔ ایک دن میں نے جبار صاحب کو فون کیا اور بتایا کہ پیسوں کا کچھ حصہ خرچ ہو گیا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں واپس کر دوں گی۔ انہوں نے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ پیسے آپ کے اور بچے کے لیے تھے، اور اگر آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ ہفتے بھر کا وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ منا ہمارے گھر کی رونق بن چکا تھا۔ ماں اسے پیار سے منا کہتی تھی۔ وہ اپنی بیماری اور درد کو بھول کر اس ننھے بچے کی خوشیوں میں کھو گئی تھی۔ منا کے ننھے ننھے کہہ کے ہماری زندگی میں روشنی کی مانند تھے۔ عید کے دن جواہر صاحب دوبارہ ہمارے گھر آئے۔
उनका चेहरा संजीदा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सुकून की झलक थी। उन्होंने हमें बताया, मैं अपनी बीवी का कफन दफन मुकम्मल कर चुका हूँ। मेरे खानदान वालों ने जो कुछ किया उसके बाद मैंने उन सब से ताल्लुक तोड़ लिया है। अब मैं एक नई जगह पर रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगा। जवाहर साहब की बात सुनकर मेरे दिल में एक अनजानी सी उदासी छा गई। मैंने कहा, हमने सिर्फ एक हफ्ते में इससे इतनी मोहब्बत कर ली है कि अब उसे खुद से जुदा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी बात पर जवाहर साहब खामोश हो गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच की झलक नुमाया थी। उन्होंने कुछ देर बाद कहा, आपने मुझे बताया था कि पैसों का कुछ हिस्सा खर्च हो गया है। कोई बात नहीं, वो पैसे आपके लिए ही थे, लेकिन आपने ये क्यों कहा था कि आप मुझे वापस कर देंगी? मैंने वजाहत की, दरअसल वो पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए खर्च हुए हैं। मेरी माँ को कैंसर है और उसका इलाज काफी महंगा है। ये सुनकर जवाहर साहब के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छा गई। उन्होंने कहा, पैसों की कोई फिक्र न करें, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। आपकी माँ का इलाज भी मैं करवाऊंगा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप हमें जानते भी नहीं, फिर इतनी मदद करने की क्या जरूरत है? जवाहर साहब ने कहा, आप ये क्यों नहीं समझती कि आपने जो कुछ किया वो मेरे लिए सबसे बड़ी मदद थी। मैं पहले भी जरूरतमंदों की मदद करता रहा हूँ, लेकिन इस बार ये मामला मेरा जाती है। आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरी जिंदगी बचाई है। मैंने झिझकते हुए कहा, लेकिन कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लाखों रुपए मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मेरी जिंदगी में पैसों की कमी कभी नहीं रही। मेरा मसला ये है कि मेरी दौलत मेरी फैमिली के लिए एक जहमत बन चुकी है। मेरा बेटा उनकी नजरों में कांटे की तरह चुभता है, क्योंकि ये मेरा वाहिद वारिस है और मेरी सारी दौलत उसी की होगी। उन्होंने मजीद कहा, मैंने अपने खानदान को नहीं बताया कि मेरा बेटा जिंदा है, और मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को मालूम हो जब तक कि मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद उन्होंने एक मशवरा दिया, मैं आपको एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। मैं एक नई जगह पर घर ले रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएं तो ये हम सबके लिए बेहतर होगा। आप अपनी माँ का इलाज करवा सकेंगी और मैं अपने बेटे को आपकी निगरानी में महफूज रख सकूंगा। आपकी माँ की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। ये तजवीज सुनकर मैं हैरान रह गई। ये फैसला करना आसान नहीं था। मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ी बात है, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। जवाहर साहब ने कहा, बिल्कुल, आप लोग आराम से सोचिए। मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है, और अगर आप मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए तैयार हैं तो मुझे खुशी होगी। ये बात कहकर वो चले गए, लेकिन उनके अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। क्या वाकई ये सब कुछ मुमकिन था? क्या हम अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते थे? जब मैंने जुबैर से इस बारे में बात की तो उसने अजीब सा रद्द अमल दिया। कहने लगा कि ये तो अजीब बात है, ऐसे कौन किसी की मदद करता है? लगता है ये आदमी औरतों को सप्लाई करने का काम करता है। ये बच्चे वाला भी सारा खेल है। ये तुम्हें अपने घर ले जाएगा, फिर पता नहीं वहां पर क्या होगा। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें पूरी बात बताई, फिर भी तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। उसने कहा कि अगर मेरे से इजाजत मांग रही हो तो मैं तो नहीं कहता कि उस आदमी के घर जाकर रहो। मैंने कहा कि वो मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए तैयार है। तो जुबैर ने कहा कि तो इसलिए तुम उसके घर जाकर रहोगी? मैंने कहा कि हाँ, अगर मेरी माँ का इलाज करवाता है तो क्यों नहीं। जुबैर ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, इसमें मेरी मर्जी नहीं है। वो भी सही शौहरों की तरह मुझ पे हुक्म चला रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचा। मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मेरी मर्जी नहीं, फिर भी ये काम करोगी? तो मैंने कहा कि शायद। जुबैर को मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे पता था, लेकिन उसने भी तो साफ इनकार कर दिया था कि वो मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए 1 रुपया नहीं दे सकता। तो फिर मैं उसकी बात क्यों मानती? जवाहर साहब की तजवीज़ पर मैंने एक नए घर में रहने का फैसला कर लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन मेरी माँ की तबीयत और मुन्ने की हिफाजत के पेश नज़र ये वाहिद रास्ता नजर आया। जवाहर साहब का नया घर एक पुरसुकून इलाके में था, जिन्होंने बड़ी एहतियात से खरीदा था ताकि उनके खानदान वालों को कोई खबर ना हो। ये तकरीबन 10 मरले का कुशादा और खूबसूरत घर था। घर के अंदर हर मुमकिन सहूलत मौजूद थी। बेहतरीन फर्नीचर, जदीद तरीन आलात, वॉशिंग मशीन और बड़ी स्क्रीन वाला टीवी, हर चीज बड़ी नफासत से रखी गई थी। घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था, जो हर वक्त चौकस रहता। एक नौकर भी मौजूद था, जो न सिर्फ घर के काम काज में मदद करता बल्कि बाहर के तमाम मामलात जैसे सौदा सल्फ और दीगर जरूरी सामान भी संभालता। ये घर मुकम्मल तौर पर महफूज और सुकून बख्श था।
ایسا لگتا تھا جسے ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں آ گئے ہوں۔ جبار صاحب نے کہا تھا، یہ جگہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ سکون سے رہیں اور منع کا خیال رکھیں۔ میری ماں کا علاج بھی شروع ہو چکا تھا۔ جبار صاحب نے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال سے ماں کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر کا انتظام کیا تھا۔ ماں کی طبیعت دن بدن بہتر ہو رہی تھی اور وہ اپنی بیماری کے باوجود کافی خوش نظر آنے لگی تھی۔ اسی دوران زبیر کو ہمارے بارے میں خبر ہو گئی۔ زبیر جو ایک عرصے سے میرے پیچھے تھا مجھ پر شک کرنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور غصے میں کہا، لگتا ہے تمہارا جبار صاحب کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، تبھی وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور تم ان کے گھر میں جا کر رہ رہی ہو۔ زبیر کے یہ الفاظ میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، زبیر، یہ سب کچھ ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ جبار صاحب نے صرف ہماری مدد کی ہے کیونکہ ہم نے ان کے بیٹے کی زندگی بچائی ہے۔ یہ ان کی شرافت اور احسان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن زبیر کے کانوں پر جون تک نہ رینگی۔ اس نے مزید کہا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے باپ کا کوئی پتہ نہیں، تو تم ناجائز اولاد ہو اور اب تم بھی اپنی ماں کی طرح ہو، وہی حرکتیں کر رہی ہو۔ تم ایک بے کردار عورت ہو اور جبار صاحب جیسے آدمی کے ساتھ رہ کر تم نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی ہے۔ زبیر کے ان الفاظ نے میرے اندر آگ لگا دی۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور آج وہ میری کردار کشی کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا، زبیر، آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب بات کردار پر آ جائے تو ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ زبیر نے کہکا لگا کر کہا، ہاں تمہیں تو یہی کہنا تھا، آخر تم نے ایک بڑی آسامی پھنسائی ہے، اب تمہیں میری ضرورت نہیں رہی۔ میں نے غصے سے کہا، تم جیسے انسان کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تمہارا اصلی روپ آج میرے سامنے آ گیا ہے اور شکر ہے کہ میں نے تمہاری حقیقت وقت پر جان لی۔ زبیر اپنی خباثت پر اتر آیا تھا۔ اس نے جبار صاحب کو فون کر کے میرے بارے میں غلط باتیں کہی۔ اس نے کہا، یہ لڑکی بد کردار ہے، اس سے اپنے گھر سے نکال دے، یہ آپ کی عزت خراب کرے گی۔ زبیر کی ان باتوں کے بعد جبار صاحب نے مجھے بلایا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے زبیر نے آپ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سب کچھ صاف صاف بتائیں۔ یہ سن کر میں نے جبار صاحب کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا، زبیر ایک ایسا شخص ہے جو کبھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی تو اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں خوش رہوں۔ یہ سب کچھ اس کی ذاتی دشمنی ہے۔ جبار صاحب خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ جب میں بول چکی تو انہوں نے کہا، میں نے آپ کو اس گھر میں اس لیے جگہ دی کیونکہ آپ ایک اچھی اور نیک دل عورت ہیں۔ میں کسی کی باتوں میں آ کر آپ پر شک نہیں کر سکتا۔ زبیر جیسے لوگ اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس معاملے کو خود سنبھال لوں گا۔ جبار صاحب کے ان الفاظ نے مجھے سکون دیا۔ ان کے اعتماد نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ زبیر کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن جبار صاحب کا رویہ میری زندگی کے اس موڑ پر ایک مضبوط سہارا ثابت ہوا۔ زبیر کی حرکتیں اس کی اصلیت کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ نہ صرف میرے خلاف جھوٹ پھیلانے میں مصروف تھا بلکہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک امیر آدمی کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور اس کے ساتھ ناجائز رشتے میں رہ رہی ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے شدید دکھ ہوا لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ یہ باتیں جبار صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ایک سمجھدار اور باوقار انسان تھے لیکن یہ الزامات سن کر انہیں بھی فکر لاحق ہوئی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، یہ سب باتیں جو زبیر پھیلا رہا ہے ان کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان افواہوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں۔ پھر انہوں نے ایک تجویز دی جو میرے لیے غیر متوقع تھی۔ جبار صاحب نے کہا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ صرف ان افواہوں کو ختم کر دے گا بلکہ ہمیں ایک مضبوط رشتہ بھی دے گا۔ یہ بات میری ماں تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اس تجویز کو قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا، بیٹی، جبار صاحب جیسے شفیق اور نیک دل انسان کا ساتھ تمہیں سکون دے گا۔ وہ نہ صرف تمہارا بلکہ منع کا بھی خیال رکھیں گے۔ لیکن جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ میری زندگی کو کس طرح متاثر کرے گا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ جبار صاحب سے نکاح کرنا ہی بہتر ہوگا۔ ان کے کردار، شرافت اور مجھ پر اعتماد نے مجھے ان کی طرف مائل کیا۔ میں نے ہاں کر دی اور کچھ ہی دنوں میں ہم نے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے بعد میں جبار صاحب کی بیوی اور منع کی ماں بن گئی۔ ایک عجیب سا سکون میرے دل میں آ گیا۔
وہ منّے سے نہایت محبت کرتے تھے اور میں نے بھی اسے اپنے دل کے قریب کر لیا تھا۔ منّے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ زبیر کے جھوٹے الزامات کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں نے نکاح کر کے ان الزامات کو سچ ثابت کر دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ زبیر میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کسی کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ جبار صاحب کی زندگی میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ ان کی پہلی بیوی سے انہیں بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات ایک مثالی شادی کی عکاسی کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی کی وفات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے لیے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ نکاح کے بعد انہوں نے مجھ سے ہمیشہ عزت اور محبت کا سلوک کیا۔ یہ نکاح صرف نام کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے میرے تمام حقوق پورے کیے۔ وہ میرے جذبات کا خیال رکھتے، میری ضروریات کا دھیان رکھتے اور میری خوشیوں کو اپنی اولین ترجیح بناتے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جبار صاحب نے میری ماں کے علاج کا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے میری ماں کا علاج بہترین ڈاکٹروں سے کروایا اور چند مہینوں میں میری ماں کینسر فری ہو گئی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میری ماں کی صحت مند زندگی دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ منّے کی پرورش کرتے ہوئے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ آج منا 2.5 سال کا ہو چکا ہے۔ وہ نہایت ذہین اور پیارا بچہ ہے۔ اس کی معصومیت ہماری زندگیوں کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ دوسری طرف زبیر اپنی خباثت کے ساتھ وہیں کا وہیں رہا۔ وہ ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بڑا نام کمائے گا، اپنا کاروبار شروع کرے گا اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا، لیکن آج بھی وہ اسی پرائیویٹ اسکول میں 12,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ وہ اپنے برے اعمال کے نتائج بھگت رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ برا۔ زبیر جیسے لوگ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنی بربادی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ نے میرے لیے ایک بہتر راستہ منتخب کیا اور میں آج ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ زندگی میں مشکلات آئی، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور ان سے سیکھا۔ جبار صاحب نے میری زندگی کو ایک نئی سمت دیا اور میں ان کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ برے حالات کے بعد ہمیشہ روشنی آتی ہے، بس صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی نے میرے لیے ایسا موڑ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو دل اللہ کے شکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں اور یہ خوشی میری اور جبار صاحب کی زندگی میں ایک نیا باب لکھ رہی ہے۔ ہمارا پہلا بیٹا آنے والا ہے، لیکن میرا دل آج بھی منّے کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے۔ وہ میرا پہلا بیٹا ہے جسے میں نے دل سے اپنایا، حالانکہ ہم نے اس کا نام محمد غازی رکھا ہے، لیکن میری زبان پر ہمیشہ منا ہی آتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں میری زندگی پر اس طرح سے برس رہی ہیں کہ میں گہرائی سے محسوس کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ میری نیکی کے امتحان کا صلہ ہے۔ جب میں نے اس نومولود بچے کو کچرے میں پایا تو وہ میرے لیے ایک آزمائش تھا۔ میں اس وقت خود ایک کٹھن زندگی گزار رہی تھی۔ اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال اور ان کے علاج کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس بچے کو اٹھانے سے میرے مسائل بڑھ جائیں گے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور شاید وہی لمحہ میری تقدیر بدلنے کا آغاز تھا۔ آج جب میں ان دونوں کو یاد کرتی ہوں تو دل اللہ کی حکمت پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کچرے میں پڑا نومولود بچہ محض ایک بے بس جان نہیں تھا، وہ میری نیکی کا امتحان تھا اور اللہ نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کیا۔ اللہ نے نہ صرف مجھے وسائل عطا کیے بلکہ ایک مضبوط اور محبت کرنے والے شوہر جبار صاحب کا ساتھ بھی دیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مثالی شوہر ہے، جنہوں نے میری زندگی کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ میری ماں جو کینسر کی وجہ سے موت کے دہانے پر تھی، آج صحت مند زندگی گزار رہی ہے۔ جبار صاحب نے میرے ساتھ نہ صرف وعدے کیے بلکہ انہیں پورا کر کے دکھایا۔ اب میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ میری ماں کی جان بچ گئی، میری عزت بحال ہوئی اور میرا دل سکون سے بھرا ہوا ہے۔ محمد غازی میری زندگی کا وہ معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا، لیکن منا وہ روشنی ہے جس نے میری زندگی میں امید کی پہلی کرن جگائی۔ جب میں اپنی ماضی کو یاد کرتی ہوں تو یہ احساس مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ میری زندگی کی یہ کہانی صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک سبق ہے جو زندگی کے مسائل سے تھک جاتے ہیں اور امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آزمائشوں کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ جب انسان نیکی اور سچائی کا دامن تھامے رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
میری زندگی کی بدلتی ہوئی کہانی اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ کے حکمت پر بھروسہ کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں منی کی ماں بن سکوں، ایک اچھی بیوی بن سکوں اور اپنی ماں کے لیے خوشیوں بھری زندگی واپس لا سکوں۔ اب میں صرف دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی میں ہمیشہ سکون، محبت اور برکتیں قائم رہیں۔ یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ کچرے سے ملنے والے اس معصوم بچے نے میری دنیا بدل دی۔ وہ میرا امتحان تھا اور آج وہی بچہ میرے لیے جنت کی بشارت بن گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نیکی کا راستہ دکھایا اور اپنی رحمتوں سے نوازا۔